اچھا حبیب صاحب، عارف الوی صاحب نے بھی تو ایک خط لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس میں انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے اور کچھ دیگر گفتگو بھی کی ہے، دیگر باتیں بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. کیا اس خط کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ مجھے تو دیگر میں کوئی امپورٹنس نظر نہیں آتی. دیگر ایک سابق صدر ہیں اور سابق صدر کی طرف سے امریکہ کے نئے صدر کو اگر خوش آمدید کہا جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں عمران خان کے بہاف پہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ تو بالکل بڑی صائب بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان کی بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو انوائٹ کریں، لوگوں کو کہیں کہ آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آئیں، یا آپ پاکستان سے باہر اپنی محبتیں اور نفرتیں جو ہیں وہ بلا وجہ ان کو سیاسی طور پر اٹھاتے رہیں. تو ایک تو یہ بڑی صائب بات ہے. لیکن اس میں جو ایک تھوڑی سی پولیٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں جناب علی آپ اقتدار میں آئے اور لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی ہو رہی ہے. اب اس میں اشارہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان کا الیکشن بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. اور پھر میرا خیال ہے کہ جو ایک بات انہوں نے نہیں لکھی وہ لکھنی چاہیے تھی. وہ یہ بات ہے کہ وہ انہیں بتاتے کہ جناب جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ عدلیہ تھی آپ کے ہاں، ہمارے ہاں کچھ نہیں تھا. ہمارے ہاں جب ہم جیل میں گئے، جب ہم پہ مقدمے بنے جھوٹے یا سچے، تو ہمیں سزائیں دے کے دھانس دیا گیا. اور وہاں پر ہمارا ایک چیف جسٹس تھا قاضی فائز عیسیٰ، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا سب کچھ، اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اسے نہ دستور کا نہ اسے کسی اور چیز کا خیال آیا کہ وہ پاکستان کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر بناتا. لیکن آپ کا جسٹس، آپ کی عدالت، امریکہ کی عدالت، اس کو آفرین ہے، اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تمام وہ کیسز ہیں جو اس وقت عمران خان کے اوپر ہیں، اور انہیں سزا بھی ہوئی، لیکن ان کی سپریم کورٹ بروئے کار آئی. انہوں نے کہا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک آدمی کو جو اسپائرنٹ ہے اس کو الیکشن لڑنے سے روکیں. لیکن یہاں پہ چیف جسٹس ان قوتوں کا اعلی کار تھا جو اس کو جیل میں، یہاں پہ ایک اسپائرنٹ کو، وزارت عظمیٰ کے اسپائرنٹ کو جیل میں رکھنے میں انٹرسٹڈ تھی. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر تو چلیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا گیا، یا جو پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی، خریدنے کی کوشش ہوئی، وٹ ایور. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غائب ہو رہے ہیں، ایم این ایز ان کے غائب ہو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو اٹھانے میں یا گرفتار کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جہاں تک تو آپ نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کے الزامات اور وٹ ایور، یہ آپ کے وٹ ایور نے کئیوں کے دل چیر کے رکھ دیے ہوں گے. یہ جو وٹ ایور گزرا ہے پی ٹی آئی کے اوپر، یہ تو ان سے پوچھیں، یہ تو ان سے پوچھیں کہ کس کے گھر کی دیوار گری اور کس کا پورا گھر گرا. میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے لفظ سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا انٹرسٹ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں نہیں، ایز آف ٹوڈے. اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو توڑ کے ایک الگ فیکشن بنانا ہے یا کوئی فارورڈ بلاک بنانا ہے، تو اس طرح کی کوئی ترجیح فی الحال مجھے تو وہاں پر دکھائی نہیں دیتی. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ پارٹیوں میں سے ٹکڑے نکال کے کچھ بنتا نہیں ہے. نون میں سے کاف نکال لی تو کیا بن گیا؟ کچھ بھی نہیں بنا. پیپلز پارٹی سے نیشنل پیپلز پارٹی نکال لی تو کیا بن گیا؟ اور اگر پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی نظریاتی ٹائپ کوئی چیز، یا وہ محمود خان وغیرہ نکال لیا، پرویز خٹک نکال لیے تو کیا بن گیا؟ تو لہٰذا پی ٹی آئی کو توڑنا تو مجھے نظر نہیں آتا کہ آن دا کارڈز ہے. ہاں ایک بات بہرحال مجھے لگ رہی ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب شاید کچھ عرصے میں ہمیں جیل سے باہر نظر آئیں. یا کچھ بات کرتے ہوئے دکھائی دیں. کچھ ایسے امکانات ضرور ہیں، لیکن اگین یہ بات قطعاً کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ پارٹی توڑی جائے یا شاہ محمود صاحب کو رعایت دے کے باہر لایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ آپ اس پارٹی میں اپنا کچھ مقام پیدا کر کے اس کو عمران خان سے الگ کر لیں. ایسا کچھ ہونے والا فی الحال نہیں. لیکن کچھ دن پہلے حبیب صاحب جب یہ فارورڈ بلاکس کی باتیں ہو رہی تھیں تو ساتھ میں یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید شاہ محمود قریشی فارورڈ بلاک کو لیڈ کریں. دیکھیے اس طرح کی ساری خبریں ذرائع سے آتی ہیں، اور میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں جب تک میرے اپنے ذرائع نہ ہو اس وقت تک میں دوسروں کے ذرائع کی خبر پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا اور تبصرہ بھی نہیں کرتا.
تو یہ چیزیں کہنا کہ جناب فارورڈ بلاک بن رہا ہے اور پتہ نہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو باہر لا کے ان کو ایک چیئرمین بنا دیا جائے گا اس فارورڈ بلاک کا، ایسا کچھ ہوتا ہوا مجھے دکھائی نہیں دے رہا. قریشی اور صاحب ایسا خان کچھ صاحب کے نہیں. ساتھ ہی رہیں گے؟ جی بالکل ان کے ساتھ، انہیں نہیں توڑا جا تا سکے دم گفتگو ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور آئندہ بھی ان کے ٹوٹنے کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے.